السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آسان تفسیر القرآن، اور آج انشاءاللہ عز و جل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 121 ہم لفظی و با محاورہ ترجمے اور تفسیر سے پڑھیں گے۔ تو آئیں سب سے پہلے اس آیہ مبارکہ کی تلاوت سماعت فرماتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کا لفظی اور با محاورہ ترجمہ اور اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، وہی ایمان لائے ہیں اس کے ساتھ، اور جو کوئی انکار کرتا ہے اس کا تو وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ الذین آتیناہم، جن کو ہم نے دی ہے، الکتابہ کتاب، یتلونہ ادا کرتے ہیں، حق تلاوتہ اس کی تلاوت کا، اولئک وہی، یؤمنون بہ ایمان لائے ہیں اس کے ساتھ، وَمَن یکفر بہ اور جو انکار کرتا ہے اس کا، فَأُولَئِکَ تو وہی، ہم ہیں، الخاسرون نقصان اٹھانے والے۔ اس آیت کا پچھلی آیت سے کیا تعلق ہے، سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو یاد رکھیں اس آیت کا پچھلی آیت سے چند طرح سے تعلق ہے۔ پہلا تعلق تو یہ ہے کہ یہود اور نصارہ کی ہٹ درمی اور ان کی سخت عناد کا ذکر کیا گیا۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ سارے اہل کتاب کا یہ حال نہیں ہے، ان میں سے بعض حق پرست بھی ہیں۔ دوسرا تعلق، پچھلی آیت میں یہود و نصارہ کے دین کو احوا یعنی نفسانی خواہشات فرمایا گیا ہے۔ اب اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ انہوں نے در حقیقت اس کتاب کو پڑھا نہیں، جنہوں نے صحیح پڑھا ہے وہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ تیسرا تعلق، پہلے فرمایا گیا تھا کہ اسلام حقیقی ہدایت ہے، اب اس کی دلیل دی جا رہی ہے کہ تورات و انجیل کو صحیح پڑھنے والوں نے بھی اسے قبول کر لیا ہے، یعنی جو تورات و انجیل صحیح طرح پڑھتا ہے تو وہ بھی اسلام کو قبول کر لیتا ہے۔ اس کا شان نزول کیا ہے؟ بعض صحابہ کرام نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور حبشہ کے بادشاہ نجاشی وغیرہ کو قرآن سنا کر اسلام کا دل دادا کر لیا تھا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ پاک کی ہجرت کی تو یہ لوگ بھی بذریعہ کشتی وہاں آ گئے، کیونکہ انہوں نے مجبوراً اتنے روز تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فراق گوارا نہ کیا، اور ان کے ہمراہ 40 اہل کتاب تھے، جن میں سے 32 اہل حبشہ اور 8 شامی راہب تھے، انہی میں بحیرہ راہب بھی شامل تھا۔ ان سب کے سردار حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ خیال رہے کہ 40 تو حبشہ اور شام کے عیسائی اور یہودیوں کی تعداد تھی، مکہ کے مہاجرین کی تعداد ان کے علاوہ ہے، اور ان حبشی اور شامی اہل کتاب کے بارے میں آیہ کریمہ اتری جو قرآن پاک سن کر اور اپنی کتابوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت دیکھ کر ایمان لا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اب چلتے ہیں اس آیہ مبارکہ کی تفسیر کی طرف۔ تو اس آیہ مبارکہ میں یہ فرمایا جا رہا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ سب ہی بنی اسرائیل اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے ہیں اور بظاہر سب ہی کتاب پڑھتے ہیں، مگر در حقیقت کتاب انہی کو ملی جنہیں ہم نے دی ہے، اور جنہوں نے اس کو صحیح طور پر پڑھا، اس کی تلاوت کا حق ادا کیا، اس کے احکام پر عمل کیا اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلا، جن میں یہ صفتیں موجود ہیں وہی اس کے سچے ماننے والے ہیں، اور انہی کا اس پر صحیح ایمان ہے۔ اور جو کہ زبان سے تو کتاب پڑھتا رہا اور عملاً اس کا منکر رہا، وہ خسارے والا تاجر ہے کہ اس کے بجائے نفع حاصل کرنے کی اپنی اصل پونجی بھی اس نے جو ہے وہ کھو دی ہے۔ اب چلتے ہیں اس میں ایک اور چیز کہ تورات اور انجیل کی تلاوت
اب ناجائز ہے، اب صرف جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے گی، اس سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں اتری ہیں ان میں سے کسی کو بھی نہیں پڑھا جائے گا۔ آپ کے سامنے حافظ حیثمی نے امام بزاز کی روایت سے یہ حدیث پاک نقل کی ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تورات جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تورات پڑھ رہے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا، آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اور آپ نے فرمایا اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو ان کے لیے میری اتباع کے سوا اور کوئی چارہ کار نہ تھا، یعنی اس وقت اگر روئے زمین پر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی آ جائیں تو انہیں بھی میرا امتی بننا ہوگا، انہیں بھی جو ہے وہ اپنی کتاب کی تلاوت ان کے لیے جائز نہیں، وہ صرف میری کتاب کی تلاوت کریں گے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اب جو ہے وہ ہمیں صرف قرآن کریم ہی پڑھنا چاہیے، جو آسمانی کتابیں پہلے اتری ہیں ان میں تحریف ہو چکی ہے، ان کے علماء نے اس میں رد و بدل کر دی ہے، اب اس کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس کے بارے میں تفصیل میں نے پہلی آیات میں بیان کر دی کہ تورات و انجیل کون سے لوگ پڑھ سکتے ہیں اور کس وجہ سے پڑھ سکتے ہیں اور کون سے لوگ نہیں پڑھ سکتے، اس کی تفصیل میں نے پہلے بیان کر دی تھی۔ اب یہاں پہ قرآن کریم کے تلاوت کے کچھ آداب بھی سماعت فرما لیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے اس کے معانی میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ اگر جنت یا آیت رحمت کو پڑھے تو اس کو طلب کرے کہ یا اللہ مجھے رحمت عطا فرما، یا اللہ میرے لیے جنت کے دروازے کھول دے، اور اگر عذاب کی آیت پڑھے یا جہنم والی کوئی آیت پڑھے تو اس سے پناہ مانگے، اور اگر نیک لوگوں کی صفات پڑھے تو ان کو اپنانے کی دعا کرے کہ یا اللہ مجھے بھی ان لوگوں میں جو ہے وہ شامل فرما، اور اگر برے لوگوں کا ذکر پڑھے تو ایسے اعمال سے محفوظ رہنے کی دعا کریں، اور احکام کی آیات پڑھے تو ان پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے توفیق طلب کرے۔ ایک اور ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت اس طرح کرے کہ اس کے تقاضوں پر عمل کرے، اور چوتھا قرآن مجید کو خشوع اور خضوع سے پڑھے، آیات غضب کو پڑھ کر اس پر خوف طاری ہو اور اس کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اور اپنے گناہوں پر اشک ندامت بہائے، اور قرآن مجید کی محکم آیات پر عمل کرے، متشابہات پر ایمان لائے اور ان کا معنی اور مراد اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ منسوب کر دے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے آداب کا ہم نے جو ہے وہ اس کتاب میں، بلکہ یہ تفسیر شروع کرتے وقت بھی جب ہم نے قرآن کریم کی تفسیر شروع کی تھی تو اس وقت قرآن کریم کے آداب تھے وہ ہم نے تفصیلاً بیان کر دیے تھے، اب جو ہے وہ چند آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر بیان کر دیے ہیں، کیونکہ بار بار اگر کوئی چیز ذکر کی جائے، ایک دفعہ چیز ذکر کرنے کے بعد دوبارہ کبھی بھی اس کا ذکر نہ کیا جائے تو ہو سکتا ہے وہ بندہ بھول جائے، دوبارہ جب حسب توفیق موقع آتا ہے تو تھوڑا سا ذکر کر لیا جاتا ہے تاکہ دوبارہ وہ ساری روشنی جو ہے وہ دوبارہ جاگ جائے، دوبارہ جو ہے وہ تازی ہو جائے، تاکہ اس سے جو ہے وہ حلاوت نصیب ہو۔ اب یہاں پہ اس آیت مبارکہ سے ہمیں کیا فوائد حاصل ہوئے ہیں؟ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ، قرآن کریم کا صحیح پڑھنا بھی باعث ثواب ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ اس کے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، عمل چاہیے، یعنی عمل صرف کرنا چاہیے، وہ سخت غلطی پر ہیں۔ اگر قرآن شریف صرف عمل کے لیے ہوتا اور اس کا دوسرا فائدہ نہ ہوتا تو اس میں منسوخ اور متشابہ آیات نہ ہوتی جن پر عمل نہیں ہو سکتا، اور قرآن کریم کی محکم آیات پر عمل کے لیے ہیں، اور سارا قرآن کریم تلاوت، شفا، تازگی، اور یہ تازگی ایمان ہے، ایمان کو تازہ کرنے کے لیے ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بغیر ترجمہ جانے قرآن شریف بلکہ نماز بھی نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ تلاوت اور نماز بارگاہ خداوندی میں درخواست ہے، اور جب درخواست دینے والے کو یہ بھی خبر نہ ہو کہ وہ درخواست میں کیا لکھا گیا ہے تو درخواست بیکار ہے، مگر یہ خیال غلط ہے۔ اگر قرآن شریف محض درخواست ہوتا تو اردو زبان میں بھی تلاوت کر لیا جاتا، صرف عربی کی قید نہ ہوتی۔ اس کی تلاوت کا مقصد یہ ہے کہ جو الفاظ حضرت جبریل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنے منہ سے پڑھے ہیں وہ ہماری زبان پر بھی جاری ہو جائیں، جن سے باطنی طہارت نصیب ہو، برکت حاصل ہو، اور مرکب دعا مریض کو مفید ہے، خواہ ہمیں اس کے اجزاء کی خبر ہو یا نہ ہو۔ اسی طرح ولایتی جو دعا ہوتی ہے یا دعائیاں ہوتی ہیں وہ بلا تحقیق اجزاء ہر بیمار استعمال کر سکتا ہے، اور قرآن ایسا جو ہے وہ ایسی دعا ہے
جو ایسے کارخانہ قدرت میں تیار ہوا ہے کہ جو ہر طرح کی بیماری کی شفا رکھتا ہے۔ تو اگر آدمی کا یقین کامل ہے، قرآن کی آیات پڑھتا رہتا ہے، تو اسے ہر طرح کے مرض سے جو ہے وہ شفا ملے گی، کیونکہ قرآن کریم عربی میں ہے، اور عربی اللہ تعالیٰ کو اور اس کے محبوب کو بڑی پسند ہے، کیونکہ اللہ کے محبوب کی زبان عربی ہے، تو اس وجہ سے اللہ جو ہے وہ اپنے محبوب کی زبان سے ہی قرآن سننا چاہتا ہے۔ تو ہمیں اس وجہ سے چاہیے کہ قرآن عربی میں پڑھیں، صرف ترجمے پہ ہی اکتفا نہ کریں، تاکہ ہم اس کی عربی پڑھیں گے تو اس سے ہمارے اوپر رحمتوں کا نزول ہوگا، ہمارا مصطفیٰ اور ہمارے مصطفیٰ کا رب جو ہے وہ ہم سے راضی ہوگا۔ ایک اور فائدہ بھی سماعت فرما لیں کہ قرآن پاک کا صحیح طور پر با ادب خشوع و خضوع سے پڑھنا ایمان کی علامت ہے۔ تیسرا فائدہ اس تلاوت سے فائدہ ہوگا جو نیک نیتی سے ایمان کے ساتھ ہو۔ ایمان چھوڑ کر صرف تلاوت کرنا قرآن کریم کو اپنے خلاف گواہ بنانا ہے۔ چوتھا فائدہ، حق تلاوت میں بہت گفتگو ہے، یعنی تلاوت کے حق کون سے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حق تلاوت یہ ہے کہ قرآن کریم کے حلال کو حلال جانے، اور اس کے حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھے، اور اس کے حروف کو صحیح ادا کرے۔ غفلت سے غلط پڑھنا حرام ہے، اور عمدن غلط پڑھنا یہ کفر بھی ہے، کیونکہ یہ بھی قرآن کریم کی تحریف ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حق تلاوت یہ ہے کہ جب جنت کا ذکر آئے تو رب سے مانگے، جہنم کے ذکر میں اس سے پناہ مانگے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ حق تلاوت یہ ہے کہ اس کے حلال کو حلال جانے، اس کے حرام کیے ہوئے کو حرام مانے، اور جس طرح اترا ہے ویسے ہی پڑھے، اور اس کے کلمات میں تحریف نہ کرے، اور اس کے معنی کو غلط تعویل نہ کرے، دنیا داروں کی خاطر اس کے احکام نہ چھپائے۔ اور حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کا حق یہ ہے کہ قرآن کی ظاہری آیتوں پر عمل کرے، متشابہات پر ایمان لائے، اور جو آیت سمجھ میں نہ آئے وہ علماء سے پوچھ لے، اپنی عقل کو اس میں دخل نہ دے۔ اب یہاں پہ یہ بھی یاد رکھیں کہ تلاوت کے جو آداب آپ کے سامنے بیان کیے ہیں وہ بھی ملحوظ خاطر رہیں، اور جتنی چیزیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ اگر اپنے ذہن میں رکھیں گے تو اس سے انشاءاللہ بہت فائدے پائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔